اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اباسین جرگے میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو مسئلہ چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، تو اسی طرح سعودی عرب میں جو کہ ہم رہتے ہیں تو سعودی عرب میں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو کہ ہے نا مشکلات کا شکار ہیں، جو کہ کچھ لوگوں نے ایگزیکٹ ری انٹری لگایا ہوا ہے، وہ گھر نہیں جا پا رہے ہیں، اور کسی نے بالکل فائنل ایگزیکٹ لگایا ہوا ہے، وہ بھی گھر نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو دوستو، سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں آ رہا ہے کہ کب فلائٹ آپریشن سٹارٹ ہو رہے ہیں، کب ہم نے جانا ہے، اور کیا ہو رہا ہے۔ تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ نیوز بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، سورسز بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جو کہ خواجہ حماد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، جو کہ پاکستان کمیونٹی کا ایکٹیو ممبر ہے، جو کہ پاکستان کمیونٹی کے لیے اس کا زیادہ خدمات ہے اور کام بھی کر رہا ہے، چاہے کرفیو ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کسی کا کام ہو وہ کر لیتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، وہ ہر وقت پاکستان قونصلیٹ، پاکستان ایمبیسی کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، پاکستان کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا مسائل ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پاکستانی جو کہ وزیر ہے یا حکومت کی نمائندے ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ تو بہت سارے سوالوں کا جواب ہم پوچھیں گے خواجہ حماد سے۔ خواجہ حماد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، تو آئیے پوچھتے ہیں بہت سارے سوالوں کا جواب خواجہ حماد صاحب سے۔ وعلیکم السلام احمد فواز خان سواتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ایکچولی آج ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں گے جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ پورے سعودیہ کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہو ایز اے جنرل سیکرٹری۔ تو آج بات کریں گے کہ جی جس طرح وزیر اعظم عمران خان جس طرح آج کل کے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح بھی ہے کہ تنقید کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس طرح بھی ہے کہ خیر مقدم کرتے ہیں، جس طرح آج ریسنٹلی جو حال ہی میں جو مسجدوں کے بندش کے بارے میں بات ہوئی، جس طرح علماء نے اتفاق کیا 20 نکاتی ایجنڈا پہ، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میڈیا بھی چاروں لے خیر مقدم کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کا ساتھ بھی دیا، بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد فواز خان سواتی صاحب، دیکھیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ واحد ایک ایسا وزیر اعظم ہے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، جو 70 سال بعد آیا ہے۔ قائد اعظم کے بعد پہلا ایسا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، جو اس پاکستان میں آیا ہے اور پاکستان کو کسی سمت لے کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کے فضول پروپیگنڈے لے کے بیٹھی رہتی ہے۔ میں تو عمران خان صاحب کے جذبے کو، اور جو وہ جس طریقے سے وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، 18 گھنٹے 20 گھنٹے ایک بندہ پاکستان کے لیے اپنا ٹائم دے رہا ہے، ڈیوٹی سرو کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کی عمر کو دیکھیں اور اس کے کام کو دیکھیں تو یہ یقین کریں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی 30 سال کا لڑکا ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یا 40 سال کا۔ عمران خان صاحب جو اس ملک کے لیے کر رہا ہے، یقین کریں آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ جس طریقے سے وہ احساس پروگرام کو چلا رہے ہیں، آپ ان کی کسی بھی تقریر کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ غریبوں سے شروع کرتے ہیں اور غریبوں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ آج یہ احساس پروگرام ان غریب لوگوں کے لیے ہے جو نادار ہیں، غریب ہیں، جن کے کام کاج نہیں ہے، دہاڑی نہیں ہے، دہاڑی دار طبقے کے لیے ہے، جو اس وبا کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لا علمی، لا شعوری اور ایجوکیشن کا نہ ہونا، یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ سر اس بات سے میں پاکستان کی ہماری عوام جو ہے وہ 40-50 سال ان ایسے لوگوں کے نیچے رہی ہے جن کے ذہن ایسے بن گئے کہ وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہے کہ کوئی کام شفاف طریقے سے ہو رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آن لائن ایک سسٹم جو ہے وہ یعنی بہت جلد اس کا قیام کیا گیا ہے۔
اگر یقین کرے کسی اور حکومتوں میں ہوتا تھا 3 مہینے احساس پروگرام کے اوپر جو ہے نا یہ ان کی ڈسکشن ختم نہ ہوتی، یہ سافٹ ویئر بنتا رہتا، آن لائن سسٹم جو ہے یہ متعارف نہ کرا سکتے۔ الحمدللہ اس کے اوپر میں جو مشیر ہے وزیر اعظم کے احساس پروگرام کی، ثانیہ نشتر صاحب، یقین کرے ان کو سلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے جس طریقے سے اسی سوال میں تو بعد میں آئیں گے، واقعی وہ سلوٹ کے قابل ہے، جس طرح وہ لیڈ کر رہی ہے، جس طرح انہوں نے ٹرانسپیرنسی پیدا کیا، جس طرح انہوں نے تقسیم کیا، جس طرح انہوں نے ایک سسٹم بنایا، جس طرح انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، خود بھی لیڈ کیا، خود اس طرح چلی گئی، مطلب وہ تو کمال خاتون ہے، یعنی جس طرح اس نے لیڈ کیا اس چیز کو وہ کر رہی ہے، تو واقعی وہ تو کمال کے خاتون ہے۔ اسی سوال بھی تو آئیں گے، لیکن دیکھیں جی احمد فواد صاحب، ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب پہ، ثانیہ نشتر صاحب پہ بھی میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ تو دیکھیں خان صاحب ایک ایسا وزیر اعظم ملک کو ملا ہے، آپ یقین کریں کہ اس جیسا بندہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا 100 سال میں بھی اگلے، جس کا دل دکھتا ہے غریب عوام پہ، وہ کام کر رہا ہے غریب عوام پہ۔ ابھی یہ لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ ارے خدا کے بندو، وہ بھیک کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ ایک واحد بندہ ہے، ایک شخص ایسا ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھیک آپ لوگوں کی وجہ سے مانگ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق نہ کیا ہوتا تو کون اپنی عوام کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے؟ سعودی عرب کے میں آ کے وہ ہمارے پاکستانیوں کی بات کرتا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز صاحب جو ہے ولی العہد شاہ سلمان صاحب، وہ جاتے ہیں پاکستان، ان کے لیے وہ ہمارے حق کے لیے بات کرتا ہے، ہمارے لیے بات کرتا ہے کہ یار یہ میرے پاکستانی ہے، یہ میری عوام ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میرے جو ہے بازو ہیں، تو پلیز آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ تو یقین کرے شرم آتی ہے ان لوگوں کے بیانات سن کے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ کیسے بھیک مانگ رہا ہے؟ وہ ہمارے لیے جو کچھ کر کے جا رہا ہے، یقین کرے آئندہ ہماری نسلیں اس کو یاد رکھیں گی۔ یہ تو وہ ہمارے گھروں میں ایک کہاوت ہے کہ جب انسان نہیں ہوتا دنیا میں تو تب جو ہے اس کا یاد آتا ہے کہ جی یہ کتنا اچھا بندہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے 100 سال میں، اس سینچری میں ایک عظیم تحفہ دیا ہے پاکستان کو، اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے سے بدبخت اور بدقسمت قوم ہی دوسری نہیں ہو سکتی۔ کہاں تک وہ اکیلا جائے گا آپ خود اندازہ لگائیں۔ اگر میں حقیقت پہ آتا ہوں، کوئی ایم این اے ایم پی ایز دیکھ لیں، جتنا خان صاحب سٹرگل کر رہا ہے کوئی ایسا اس کا ساتھی کام نہیں کر رہا۔ یعنی چاہیے تو ایسا تھا کہ جتنے بھی ہمارے ایم این اے ایم پی ایز جو سلیکٹ ہوئے ہیں، ان کو خان صاحب کے شانہ بشانہ چل کے ان سے بھی زیادہ کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ ان سے جوان ہیں، ان سے طاقتور ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی بھاگ دوڑ خان صاحب اس وقت میں ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے قوم کے لیے، اوورسیز میں پاکستانیوں کا غم لے کے خان صاحب جو ہے پاکستان میں بیٹھے ہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ یقین کریں یہ پوری دنیا میں جو وبا آئی ہے، پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ زیرو پہ کھڑی ہو رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے فواد صاحب کہ آج ہمیں عزت ملی ہے۔ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز صاحب کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے الحمدللہ پہلے 3 مہینوں کا ریزیڈنس اقامہ ہمیں فری کر کے دیا۔ ابھی الحمدللہ کل جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ دسمبر تک کے جو ہے نا ہم ان کو اقامے جو ہے رینیول کر کے دیں گے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ ہمارا لیڈر ہمیں ایسا ملا ہے جس نے ہماری عزت جو ہے پوری دنیا میں کرائی ہے۔ سعودی حکومت نے الحمدللہ، جب سے میں دیکھ رہا ہوں، ہمیشہ کوئی بھی بحران اگر پاکستان پہ آیا ہے تو سعودی حکومت ہمیشہ اس کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے، اور یہ اس کا ثبوت ہے۔ انہوں نے انلیگل جتنے بھی لوگ تھے ہمارے، جن کے پاس اقامے نہیں ہے، حروف نہیں ہے، ان کو میڈیکل کی فیسیلٹی فری فراہم کر رہے ہیں۔ یار یہ تھوڑی بات ہے ہمارے لیے، ہمارے ریزیڈنس اقامے فری کر رہے ہیں، اس کے ہم ہزاروں ریال مہینہ پے کرتے ہیں، وہ ہمیں فری دی جا رہی ہے۔ ابھی انہوں نے کمپنیوں کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر عمل درآمد کرنے کا کہا کہ آپ 3 مہینوں کی تنخواہیں کم از کم آپ نے لیبرز کو جو آپ کی کمپنیوں میں کام کر رہی ہیں ان کو دے۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے جناب؟ اگر اس کے بعد بھی ہم ناشکرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اس کے بعد فواد صاحب، میں ایک اور چیز، کچھ چیزیں کیونکہ ڈیلی لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں جس کے بارے میں بھی میں آپ کو جواب ضرور دینا چاہوں گا۔ یہاں پہ تقریباً 4 دن پہلے ایک ویڈیو مکہ سے وائرل ہوئی، کچھ لوگوں سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ عورتیں بھی دکھائی گئی ہیں کہ جی ان لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے فواد صاحب،
میں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کرائی، مکہ میں ہماری پی ٹی آئی کی ٹیم کام کرتی ہے، میں نے بندہ بھیجا انویسٹیگیشن کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 8-8 سال 10-10 سال 15-15 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہیں بغیر اقاموں کے۔ اچھا میں اس سے کبھی انکار نہیں کرتا، یہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہماری بہنیں ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی۔ یہاں یہ وہ مطلب لوگ ہیں جو پریکٹیکل عورتیں یہاں پہ ہیں۔ جی یہ پریکٹیکل دیکھیں جی، میں نے خود دیکھا ہے، اپنی ٹیم بھیجی ہے، انہوں نے مجھے کمپلیٹ انفارمیشن دی ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، رائٹ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے یہاں پہ جو ہے نمائندے ہیں، ہم آفیشل پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک داد رسی کریں کہ بھائی ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ جب وہاں سے پتہ کیا گیا تو ان کے کافی عرصے سے اقامے نہیں ہیں، یہ اسی طریقے سے اپنی زندگی بغیر اقاموں پہ یہاں پہ گزار رہے ہیں، عمروں پہ 10-10 سال پہلے آئے ہیں۔ تو اس میں آپ حکومت وقت کو جو ہے وہ کس چیز پہ بلیم کر سکتے ہیں؟ نہ تو آپ سعودی گورنمنٹ کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی ایمبیسی کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ حکومت پاکستان کو بلیم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، کچھ لوگ ہمارے آئے تھے 12-13 پاکستان سے، مختلف سٹی سے، انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کی، ہمارے تک پہنچی، دیکھا کہ بھائی ان کو راشن، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس 10-10 مہینوں سے کام نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ان تک راشن بھی پہنچا ہے، اور ہماری ٹیم کل دوبارہ جائے گی انشاءاللہ، ان کے لیے اور راشن پرووائڈ کرے گی انشاءاللہ، پورے رمضان کا، بلکہ رمضان کے بعد تک ان کو پورے مہینے کا راشن جو ہے ہم پرووائڈ کریں گے۔ تو جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے فواد صاحب، ہم تو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ریاض میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، جدہ میں ہم صدر عقیل ارائیں کی قیادت میں کام کر رہے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بہترین ٹیم یعنی تشکیل دی ہے۔ یعنی ادھر بھی ایک میرا سوال ہے، یعنی پارٹی سے بالا تر ہو کے اپنی مدد آپ تحت ان کا ہیلپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل ہم اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو جو ہے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، راشن کی ڈسٹریبیوشن کا کام بھی جاری تھا، لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاسز جو ہیں وہ نہیں مل رہے، جی سختی ہو گئی ہے، 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن ہے۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم اپنے جو ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں، جیسے بنی مالک میں کوئی رہتا ہے یا عزیزیہ میں رہ رہا ہے، تو عزیزیہ میں جو ہمارے دوست ہیں ہم ان کے ذریعے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، عزیزیہ کے لوگوں کو، بنی مالک کے لوگوں کو۔ ریاض میں بھی اسی طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں ہماری جو ہے وہ ایمبیسی سے بھی بات چیت ہوئی ہے، الحمدللہ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ابھی اچھا، راشن کی تقسیم کے لیے کچھ نہ کچھ خواجہ نظر آ صاحب رہا ہے۔ یہ سوال ہے، لوگ بہت سارے سوال کر رہے ہیں، مجھے بھی فونز آتے ہیں، لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ جو کونسلیٹ جو ہماری ایمبیسی نے جو فارم جاری کیا ہے لوگوں کے لیے کہ ہم راشن دے جی جی، رہے ہیں، تو اس میں یعنی کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک کی کنفرم بات ہے، اور اگر کوئی اپلائی کرتا ہے راشن کے لیے تو کتنی دنوں تک اس بندے کے راشن آ جائے گی، یعنی کتنی دنوں تک راشن پہنچ جائے گا اس کے پاس؟ دیکھیں فواد صاحب، راشن کی ڈسٹریبیوشن وہ اپنے طریقے سے فارم انہوں نے فل اپ کیے ہیں، اور کچھ لوگوں تک وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچا بھی رہے ہیں، لیکن ان کو بھی کئی مشکلات کا سامنا یہ ہے کہ وہ بھی جناب گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ کے تابع ہیں، اور یہاں پہ وہ ان کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے، ان کو جی بھی پاسز کی اور ان کو بھی مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں سعودی عرب بہت بڑا ملک ہے، اس میں لاکھوں یعنی 15 سے 20 لاکھ ہمارے پاکستانی ہیں، تو ایمبیسی سے بھی الحمدللہ روابط ہیں، رابطہ ہے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ اپنے تحت کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ پلاننگ بھی کر رہے ہیں کہ رمضان میں کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کیا جائے تاکہ لوگوں تک راشن جو ہے وہ آسانی پہنچایا جا سکے۔ لیکن میں ایسے ابھی تک کسی ایک بندہ کو سفارے کی طرف سے راشن جی ملا جی، ہے ابھی تک؟ ابھی تک بالکل بالکل، کئی لوگ میری نظر میں ہیں جن کو انہوں نے پہنچایا، میں نے خود دو جو ہے فیملیاں ریفر کی تھی، الحمدللہ ان کو انہوں نے راشن دیا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں دے رہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو دیکھ کے، سسٹم کو دیکھ کے، گورنمنٹ کے رولز کو فالو کر کے ہی وہ جو ہے کوئی اقدامات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی جی، ہاں میری زلفی بخاری صاحب سے یہ ضرور اپیل ہے کہ کائنڈلی وہ پاکستان سے جو ہے اپنے سفارتکاری کے جو نظام کو ہے وہ اور بہتر کریں، ہمیں کافی چیزوں کی اور بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ میں سفیر راجہ علی جاز صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، جنہوں نے عمرہ زائرین کو بھیجا، اور ابھی الحمدللہ یہ جو اقاموں میں توسیع ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے آپ کی ایمبیسی جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے، اچھا ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ، جس طرح خان صاحب کے جس طرح آج کل جو
कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, पूरी दुनिया में जारी है, लेकिन पाकिस्तान उस सिचुएशन में नहीं है कि पूरा का पूरा लॉकडाउन करे, क्योंकि इकोनॉमी हमारे सब दुनिया को पता है। जी जी। हाँ, तो खान साहब कुछ इस तरह स्टेप ले रहे हैं कि ये तरफ भी बच जाए और ये तरफ भी बच जाए, मतलब लोगों का कारोबार, वो भूख से भी लोग ना मर जाए और कोरोना से भी ना मर जाए। तो कुछ हालिया में उसने एक स्टेप उठाया है कि उलमा से मुशावरत करके उसके एक 20 नुकाती एजेंडा पे इत्तेफाक किया कि हम मतलब नमाज के लिए लोग आ जाएंगे, लेकिन कुछ उसके लिए शर्त रखे गए कि या इतना फासला होगा या मास्क पहना होगा या इस तरह आएंगे। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग, मीडिया के ऊपर भी तनकीद हो रही है, और जाहिर बात है जब उलमा ने साइन किया तो उनकी तरफ से तो कोई तनकीद नहीं हो रही है, और ये काम भी उनका है, उलमा का काम है, क्योंकि नमाज और इबादत का मसला है। तो खान साहब ने उनके साथ इत्तेफाक करके यानी नमाज की इजाजत दे दी है, लेकिन बहुत सारी मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग हैं कि उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में? देखें अहमद फवाद खान स्वाति साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने आपको बोला ना कि हमारे मुल्क और हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर खान साहब इसके ऊपर पाबंदी लगा देते तो फिर भी लोगों ने खान साहब को बोलना था कि जी खान साहब आपने उनके ऊपर, इवन यकीन करें, लोग कुफर के फतवे डाल देते, ठीक है ना, जैसे लोग डालते होते हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरी बात यह कि देखिए जो 20 नुकाती एजेंडा बनाया गया उसमें तमाम चीजें जो है वो बता दी गई हैं कि 3 फुट का फासला रखना है, बाकायदा मस्जिदों में दायरे लगने शुरू हो गए हैं, बाकायदा सैनिटाइजर ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे, घर से ही अपने खाने ये जो पानी है उस वो बोतल लेके आएंगे और फासले पे खड़े रहेंगे, फासले से वो नमाज पढ़ेंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा देखें खान साहब ने आज दोबारा कहा है कि अगर इस 20 नुकाती जो कवानीन हमने बनाया है इसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होगा तो मैं मजबूर हूं कि मैं फिर लोगों से ये मशवरा करूंगा और लोगों को ये ताकीद करूंगा कि वो घरों में नमाज पढ़ें। दूसरी बात, अगर आप देखें ऐलानात के बावजूद पंजाब में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, देखें जी ट्रैफिक पुलिस रोड पे खड़ी है, आपकी फौज जो है रोड पे खड़ी है और बार बार ऐलान किए जा रहे हैं कि मेरे भाइयों आप लोग घरों से ना निकलो। अगर आप देखें तो लोग फजूल में सड़कों पे बैठे हैं, फुटपाथों पे बैठे हैं, आपस में जमा होकर वही खुशगपियां लगा रहे हैं। तो ये हमें एहसास जब तक नहीं होगा तो वजीर आजम इमरान खान साहब अकेला कहां तक उसका हाथ पहुंचेगा। सबसे पहले तो हमने अपने घर में रोकथाम करनी है कि हम बाहर ना निकलें, लोगों से मुसाफा ना करें, लोगों से फासला रखें, लोगों से हाथ ना मिलाएं, लोगों की तरफ आना जाना ना करें, बाजारों में रश कम करें। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप एक ही दफा में घर से निकलें, अपना सामान जरूरत खरीदें, घर को आ जाएं। तो ये एक सबसे बड़ा जो है ये आसान तरीका है। तो इसके बाद अगर पुलिस जो है वो किसी को खुदा ना खास्ता सख्ती कर दी है तो फिर भी हुकूमत वक्त जो है वो बदनाम है, लेकिन अगर वो प्यार मोहब्बत से समझाती है तो हमारी लोग समझते भी नहीं है, जिसमें मैं समझे मैं खुद भी पाकिस्तानी हूं, मैं भी शामिल हूं इसमें। अक्सर चीजें हम भी फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले जब तक आप कुछ खुद फॉलो नहीं करेंगे, अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते तो हुकूमत वक्त को तो हम कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते फवाद साहब। अच्छा अच्छा ख्वाजा साहब, चूंकि हम सऊदी अरब में, आपको जाहिर बात है पता है, आप फ्रंट लाइन पे हैं, तो बहुत सारे लोग इस तरह फंसे हुए हैं कि जिनका वीजा एग्जिट लग गया या री एंट्री लग गया, वो फंसे हुए हैं, या हुरूब में इस तरह कोई बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं ना। तो बात यह है कि हुकूमत कोई फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है या नहीं कर रही है, आपके पास ये कोई इंफॉर्मेशन है? देखें जी, जैसे अभी सऊदी की गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐलान किया है कि जो लोगों के एग्जिट लगे हुए हैं, जिनके इकामे खत्म है, ठीक है, और जिनके ऑलरेडी छुट्टी लगी थी जो नहीं जा सके, उनके लिए उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। एम्बेसी से भी आज अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत कुछ ना कुछ मेरी हुई है इस सिलसिले में। तो अभी सिर्फ ये रह गया कि पाकिस्तान इस चीज को देखते हुए कब फ्लाइट शेड्यूल का ऐलान करता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ्लाइट शेड्यूल्स का ऐलान भी हो जाएगा। खाली पाकिस्तान के ऐलान से भी कुछ नहीं होता, यहाँ से सऊदी गवर्नमेंट के साथ भी उनके रवाबित शुरू है। एविएशन अथॉरिटी भी इजाजत जब तक नहीं देगी तो आपको पता है आप फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। और अच्छा। खाली फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं करना फवाद साहब, देखें यहाँ से जो लोग भी जाएंगे बाकायदा यहाँ से उनकी स्कैनिंग होगी। एक छोटा काम नहीं है, बाकायदा यहाँ पे उनको सिक्योर तरीके से जहाज में बिठाया जाएगा, वहां उतरेंगे, वहां स्कैनिंग होगी, उनको करंटीना में रखा जाएगा, उनके टेस्ट होंगे। तो ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है। जाहिर हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारी आवाम जो है वहां पे मसाइल का शिकार है, राशन नहीं है, खाना नहीं है, गरीब लोग पिस रहे हैं, मुल्क जो है वो कर्जों में डूबा है और बड़े मसाइल हैं। तो फिर आप अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी 10-12 लाख या जितने भी, अगर 50,000 भी जाते हैं यहाँ से, ठीक है,
तो ये कोई छोटी तादाद नहीं है, उनको कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, हमारे हुकूमत के पास भी वसाइल नहीं है। तो कुछ हमने भी देखना है। हाँ, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जरूर जाएंगे जो बीमार हैं, जिनका इकामा खत्म हो चुका है, जिनको एग्जिट लग चुका है, जिनकी छुट्टी है। अगर वो जाना चाहेंगे तो इंशाल्लाह फ्लाइट ऑपरेशन जल्द शुरू हो जाएगा, और उसका जो भी शेड्यूल जारी होगा इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया पे उसको जो है वायरल करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, जिस तरह ये जो हालात है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जिस तरह खान साहब ने और सानिया निस्तर मिल के उन्होंने जो एक पैकेज का ऐलान कर दिया 12,000 रुपए का, जो अभी तक लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरा जी जी सवाल ये है कि ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह ट्रांसपेरेंटली, जिस तरह उसने एक शफाफ तरीके से उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसने एक जो SMS सिस्टम बनाया, लोगों तक पैसे पहुंचा दिए, इसमें कोई जी शक जी नहीं है। उसकी लीडरशिप में भी शक नहीं है। जो जी सानिया निस्तर है उसकी बिल्कुल वो कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो मुखालिफ पार्टी है, जिस तरह पीपल्स पार्टी, ये जो सिस्टम था, ये जो कहता है कि अभी इन्होंने एहसास कफालत नाम रखा, ये पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट नाम था, तो वो ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये पैसे तो हम पहले से दे रहे थे, तो अब इन्होंने कोई खुद बुद नाम बदल करके दे दिया, तो क्या हो गया? बहुत फवाद खान स्वाति साहब, माशाल्लाह आपने बड़े मजे का सवाल किया और मैं आपको बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिसका ये लोग कितने सालों से चर्चा कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि न्यूज चैनल पे कि वहां पे वो लोग निकले जो 21 ग्रेड के अफसरान हैं, 22 बिल्कुल ग्रेड के ऐसा ही है। अफसरान हैं, ठीक है ना। तकरीबन 8 लाख लेकिन बंदे निकाल दिए। जी जी, तो आप खुद सोचे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसको सपोर्ट कर रही है, गरीबों को सपोर्ट कर रही है या 22 ग्रेड के अफसरान को या खाते पीते लोगों को। एहसास प्रोग्राम का सर देखें, मकसद यह है कि आप मैसेज कर रहे हैं, आप अपनी सारी इंक्वायरी दे रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होकर आपको जवाब आ रहा है। आप यकीन करें, मेरी अपनी फैमिली में से 10 लोगों ने सिर्फ ये चेक करने के लिए मैसेज किया कि भाई क्या हम, यकीन करें उसमें से एक बंदे का अप्रूव हुआ जो दिहाड़ीदार है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो गरीब है, वो जो है वो मजदूर है, रंगसाज है, उसका अप्रूव हुआ, बाकी 9 बंदों का रिजेक्ट हुआ। तो मैं कैसे मान सकता हूं कि एहसास प्रोग्राम जो है वो शफाफ नहीं है। और ये उन लोगों तक पहुंच रहा है जो, हाँ, इसमें कुछ अनासिर हैं जो अल्लाह माफ करे अब भी जो है, जिनको 12,000 दे के वो 1,000 रुपए कटौती 2,000, उनको अरेस्ट भी किया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये तो खैर हर जगह होती है, जहां पे आप देखो, जहां पे अब कोई अच्छा काम हो रहा होगा तो उसमें कुछ लोग इस तरह निकल आएंगे कि वो हेराफेरी करेंगे ये, लेकिन बिल्कुल। सबसे सबसे बड़ी बात ये होती है कि हुकूमत के बर वक्त उसके ऊपर एक्शन लेना, उसको पकड़ना, सबसे बड़ी बात ये होती है। असल देखें जी, असल हमारी कामयाबी ये है, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे लोग पंजाब पुलिस पे जो उंगलियां उठाते थे वो काफी फाल हो चुकी है। देखें जी, आप 70 साल का नक्शा एकदम नहीं बदल सकते फवाद साहब। अगर आपका छोटे से घर में एक फैमिली में एक लड़का जो है वो आपके इख्तियारात से बाहर काम कर रहा है, आप उसको भी समझाते समझाते आपको 6 महीने साल लग जाते हैं एक बच्चे को, ठीक है, और वो एक बच्चा भी कभी कभी सुधरता नहीं है। ये तो पूरा मुल्क है, अशराफिया बैठा हुआ है, रिश्वतखोरी थी, बदकारी थी, जनाकारी आम थी, लोगों को लूट घसूट था। ये तमाम चीजों पे काबू पाने में बड़ा वक्त लगेगा और भी वक्त लगेगा। बस दुआ अल्लाह ताला से ही है कि इमरान खान साहब को जो है अल्लाह ताला जिंदगी दे, और उनको मतलब ये है कि हिम्मत और हौसला अदा करे ताकि ये अशराफिया और माफिया से लड़ सकें। और देखें, आज तक कोई ऐसा वजीर आजम मैंने नहीं देखा जो अपने ही वजीरों को टर्मिनेट कर रहा है, एक वजारत से दूसरी वजारत में लगा रहा है, जो जिस ओहदे पे काम नहीं कर पा रहा उसको फिलफुर फारिग किया जा रहा है। कोई भी ऐसा वजीर आजम ने कभी ऐसा किया, यकीन माने इन्होंने तो चोरों को साथ रखा, उनको साथ बिठाया रखा। हमारे साथ भी वही लोग, हमारी पार्टी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी वही लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टी से आए हैं, लेकिन उनको नाजायज इख्तियारात नहीं दिए गए। उनको, उनके ऊपर जो है वो कड़ी निगरानी है, और जो भी उनके खिलाफ कोई चीज सामने आती है तो खान साहब ने आज तक किसी तकरीर में नहीं कहा कि जी ये मेरा दोस्त है, आप इसके साथ कुछ रियायत करें। और ना बैक एंड पे ऐसा कुछ सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने, अदालत ने जिसके ऊपर हाथ डाला है, खान साहब ने आज तक उसका दिफा नहीं किया, और हमेशा यही बोला है कि अगर जो इस चीज में गुनाहगार है, जो चोर है, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। तो इससे अच्छा लीडर आपको कहां मिलेगा। जी। अच्छा जी ख्वाजा साहब, ये बताएं कि जिस तरह मौजूदा हालात है ओवरसीज में, जी फवाद आपको साहब, पता है ओवरसीज पे बड़ी आप बातें कुछ की आपने, पूछना चाहते हैं और। हाँ, लेकिन बहुत सारे सवाल होते हैं ना। जी अभी जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लाइट्स बंद है, सब कुछ बंद है, अगर अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी की डेथ हो जी जाती जी है तो उसका क्या करना है बंदा?
کہ بندہ تو کوئی فلائٹس نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، تو اس کا کیا انتظامات ہم کر سکتے ہیں ادھر؟ آواز کہ آ رہی ہے آپ میری؟ کے سوال کٹ گیا تھا، اس کی سمجھ جی نہیں جی آئی کس چیز کا انتظام کے جی، بارے میں آپ میرا بات کر سوال رہے ہیں؟ یہ ہے کہ دیکھو، حالات تو ہر کسی پہ حالات جی جی، تو آپ ہر دوبارہ کسی پہ سوال آ ریپیٹ سکتے ہیں، کیجیے گا۔ اور موت جو ہے نا وہ بھی حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر جو بندے پسے ہوئے ہیں یا اس طرح کچھ لوگ جو مقیم بھی ہے، مطلب ادھر رہتے بھی ہے، اگر کسی کی فار ایگزامپل ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، تو پھر اس ٹائم پہ بندہ کیا کریں گے؟ کہ بندہ تو پاکستان بھی نہیں لے جا سکتا، اور ادھر فلائٹ آپریشن بھی بنے، تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو بے موت شک، کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے فواد صاحب؟ میرے خود مجھے ڈیلی کالز آتی ہیں، آج بھی 2 میتیں ہوئی ہیں سعودی عرب میں، ڈیتھ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کو ہم جو ہے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، سپرد خاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میری یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، جتنے بھی جو بھی فوت ہو چکے ہیں، میری طرف سب سے پہلے ان سے یہی اپیل ہے کہ آپ ان لوگوں پہ ظلم نہ کریں، ان کو تلاجوں میں نہ رکھیں، مہربانی کر کے ان کو سپرد خاک کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو لینا ہے، تو اس کو سپرد خاک کریں تاکہ ان کو اذیت نہ دی جا سکے۔ دوسری بات، دوسرے ٹاپک پہ یہ ہے کہ جو فلائٹس کی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں پوری دنیا اس ٹائم پہ کرونا وبا جیسی مرض کا شکار ہے، اگر کوئی بندہ یہ بولتا ہے کہ پاکستان حکومت اس میں ناکام ہے تو یہ سراسر اس کی بے وقوفی ہے۔ یہاں سے آپ یہ تمام فلائٹ آپریشن بند ہیں، میت کو آپ لے کر جا رہے ہیں پاکستان، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے بھی یہاں سے جاتی تھی میتیں، لیکن اس میں بھی پروسیس ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ پروسیس کے بغیر آپ ایک دن میں چلے گئے، باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا تھا، اس میں 2 4 5 دن لگ جاتے تھے، ہفتہ بھی لگ جاتا تھا، 3 دن بھی لگ جاتے تھے، لیکن ابھی وبا کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، تو اس میں ہم کسی بھی حکومت کو جو ہے نا اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے ہمیں نجات دلائے، تاکہ کچھ لوگ جو اپنی میتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو فوت ہو چکے ہیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ہیلپ کرے، اور جلد سے جلد یہ وبا جو ختم ہو تو وہ لے کر جائیں اپنی میتوں کو ضرور۔ اور اس میں انشاءاللہ ہم رابطے میں ہیں، ایمبیسی کے ساتھ، قونصلیٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ بھی اس چیز کو لیے ہوئے ہے، ان کے پاس ڈیٹا بھی ہے، اور وہ ڈیٹا رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ہلکا سا بھی فلائٹ آپریشن جو ہے شروع ہو تو ان کی جو میتیں یہاں پہ جو سلاجوں میں پڑی ہوئی ہیں ان کو پاکستان بھجوایا جائے۔ اچھا، خواجہ صاحب، آخر میں چاہتا ہوں کہ جتنا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے، اب میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ فرنٹ لائن پہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بڑی خدمات ہے اوورسیز جو سعودی عرب چیپٹر ہے، خصوصی لوگوں کے لیے بڑے خدمات ہے، آپ ایکٹیو رہتے ہیں پاکستانی ایز اے پاکستانی کمیونٹی ممبر، اور ایز اے سوشل ورکر، اور ایز اے پیٹے آئی ورکر، اور آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے سب کچھ سے بالاتر ہو کے سب کا خدمات کیا، سب کا خدمت کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ایک میسج دے آخر میں کہ یہاں پہ جس طرح حالات ہے، ہم نے رہنا کس طرح ہے، اور کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، سب سے پہلے میں سعودی عرب میں مقیم اپنے تمام پاکستانیوں سے اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی آپ لوگ صفائی کا خیال رکھیں، آپ جن گھروں میں رہ رہے ہیں ان میں صفائی کا خیال رکھیں، ان میں بھی ایک روم میں 2 سے زیادہ بندے نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر بھی آپ اپنے میں سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سعودی عرب نے جو بھی قانون لاگو کیا ہے برائے مہربانی آپ اس کو فالو کریں، آپ ان کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، کیونکہ جو بھی لوگ قانون کی خلاف ورزی کریں گے یہاں پہ ان کو یہاں پہ سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ بعد میں یہی دوست جو ہے فون کرتے ہیں، ایمبیسی کو بلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں 10,000 ریال گرامہ ہو چکا ہے، ہمیں جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اپنی بھی عزت کا خیال رکھیں۔ آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں ہر بندہ پاکستان کا سفیر ہے، اگر ایک پاکستانی خدا نہ خواستہ یہاں پہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو نام کس کا آتا ہے کہ جی یہ پاکستانی ہے؟ اس کو نام سے کوئی نہیں جانتا، ہماری یہاں پہ پہچان ہمارے پاکستان سے ہے۔ تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے درخواست کروں گا، اپنی کمیونٹی سے درخواست کروں گا کہ قانون کو فالو کریں، باہر نہ نکلیں، جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ وہاں اس ٹائم میں باہر نکل سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ مہربانی کریں، اپنے ہی گلی کوچے علاقے محلوں میں جو بکالے ہیں، جو دکان ہے، وہیں سے سودا سلف خریدیں، اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں، راستوں میں نہ کھڑے ہوں، گلیوں میں
रश ना बनाए। अब भी मैं जब बाहर जाके देखता हूँ, लॉकडाउन में भी लोग जो इन्होंने नरमी थोड़ी बहुत दी है तो वो बाद में सख्ती करेंगे। लोग जो है वो बकालों के बाहर जो है लाइनें बना के नजदीक नजदीक खड़े हैं। मेहरबानी करके वक्फे वक्फे से निकले, हर घर से एक बंदा निकले, सामान खरीदे और अपने घरों को जाए। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है इस वबा से बचने के लिए, ताकि हुकूमत जो सऊदी गवर्नमेंट है उनको भी मुश्किलात ना हो, हमारे पाकिस्तानियों को भी मुश्किलात ना हो। दूसरा, मैं आपको एक जबरदस्त बात यही बताना चाहता हूँ कि यकीन करें, जब से ये वबा शुरू हुई है, सऊदी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन वेबसाइट दी हुई है, ऑनलाइन लिंक दिए हुए हैं। यकीन करें 5 मिनट के अंदर 911 पे आप कॉल करें, जो एम्बुलेंस जो आपके घर के सामने हाजिर होगी। तो इतनी ज्यादा फैसिलिटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बरक्स आप भी अपने पाकिस्तानी होने का, अपने हुब्बुल वतन होने का सबूत दें कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करें। दूसरा जी मैसेज मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग भी बहुत ख्याल रखें। खान साहब अकेला मुल्क का वजीर आजम है, वो रोजाना आके जो है कौम से खिताब करता है कि प्लीज आप लोग घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस पैदा करें, लोगों से आमदोरफ्त ना करें, गली मोहल्लों कूचों में ना खड़े हो, अपनी और अपनी जो है अपने खानदान की जान और माल की हिफाजत करें। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे और अगर आप वायरस घर में लेके आते हैं फवाद साहब, तो इसका मतलब यह है कि आपने घर में रहने वाले तमाम लोगों को इफेक्ट किया। तो जाहिर बराए बात है। मेरी पाकिस्तानी अवाम से दोबारा अपील है कि खुदा को माने, अपनी फौज का ख्याल रखें, अपनी पाकिस्तानी पुलिस का ख्याल रखें। ट्रैफिक पुलिस को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, फौज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, इन तमाम दोनों लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इस वबा में वो सड़कों पे खड़े हैं, हमारी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, सरहदों पे लोग जो है वो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी आवाम की हिफाजत कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप उनकी हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें, उनके लिए मसाइल ना पैदा करें। तो ये मेरा जो है अपनी आवाम के लिए जो है पैगाम है। जी तो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है। एक्चुअली आखिर में मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे कि इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह आप उसमें हमारे साथ बैठेंगे। तो जिस तरह कम्युनिटी के अंदर जो अवेयरनेस की बात है कि हर चीज पे कम्युनिटी को अवेयर रखना, उसको बाखबर रखना, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के अवेयरनेस के लिए हम एक प्रोग्राम चलाएं अपने लोगों के लिए, ताकि उसमें उनका खिदमत भी हो, उनका अवेयरनेस भी हो, उनको पता भी हो कि हमने क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको वेलकम कहूंगा कि आप हमारा साथ दें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको इंशाल्लाह। खुश रखे और अल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।